بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ سچ ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن کربلا میں خواتین کا کردار میں آپ کی میزبان ناہیدہ راجپوت۔ ناظرین، یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک ہم ہر روز ایک نئے موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم ہر اس خاتون کو خراج تحسین پیش کر سکیں جس نے میرے مولا امام حسین کا، وقت کے امام کا، وقت کے حق کا ساتھ دیا، جو ہر مشکل کے آگے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی ہو گئیں۔ آج 8 محرم الحرام، آپ ہر روز ایک ہم سے بیویوں کی گفتگو آپ سنتے رہے ہیں، تو آج ناظرین ہم بات کریں گے جناب امام حسن علیہ السلام کی ازواج اور بنات پہ۔ ناظرین، جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کی ازواج نے شرکت کی، آپ کی بہنوں نے، آپ کی مولا علی کی باقی ازواج نے شرکت کی، وہیں پہ امام حسن علیہ السلام کی بھی ازواج نے میدان کربلا میں شرکت کی۔ اپنے مرحوم شوہر کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ وفا دکھائی، اور اس وفا کا نتیجہ یہ کہ آپ کے بھائی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی دست و بازو بنی، اپنے بیٹے راہ حق میں قربان کروائے، اپنی بنات کو ساتھ لے کے آئیں۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ امام حسن علیہ السلام کی ازواج اور بنات کو ایک بہت ہی زبردست طریقے سے خراج تحسین پیش کر سکیں، ان کا ذکر اپنے ناظرین کے سامنے لا سکیں، کیونکہ اس دفعہ ہماری یہی کوشش ہوئی ہے کہ ہم ان خواتین پہ بات کریں جن کا ذکر نہ صرف تاریخ میں بہت کم آتا ہے، بلکہ اگر جب بھی کربلا کی بات ہوتی ہے نہ صرف محرم میں، باقی ایام میں بھی، تو بہت کم جن خواتین کا ذکر آتا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم ہر اس خاتون پہ بات کر سکیں۔ ہمیشہ کی طرح سچ ٹی وی کا ایک خاصہ ہے کہ ہمارے ساتھ بہترین اسلامک سکولرز کا پینل ہوتا ہے۔ ہماری پہلی جو مہمان سکولر ہیں کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، آپ ان کو سچ ٹی وی کے بیشتر پروگرامز میں دیکھتے رہتے ہیں، دین کی بہت زیادہ خدمت کر رہی ہیں، آپ بہت اچھی خطیبہ بھی ہیں، موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں، ینگسٹرز آپ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، بچیاں آپ کو بہت شوق سے سنتی ہیں، اپنی بات بڑے ہی اچھے طریقے سے اتھینٹیکلی کرتی ہیں۔ مہا سردار ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مہا، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہماری جو دوسری مہمان سکولر ہیں، بے شک وہ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے آپ کی تعریف کرنا، ہمارے بیشتر پروگرامز کا حصہ رہتی ہیں، بہت اعلیٰ خطیبہ ہیں، خانم ردا بطول صاحبہ۔ ردا، آپ کو بھی آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہا، آج جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج چونکہ 8 محرم ہے، یکم محرم سے ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، پہلے بھی کچھ پروگرامز میں آپ شرکت کر چکی ہیں۔ ہم خواتین کی اہمیت پہ بات کر رہے ہیں۔ کربلا میں یوم عاشور اور یوم کربلا خواتین کا ایک بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا، مردوں کو موٹیویٹ کرنے میں اور ان کی ہمت بندھانے میں بہت بڑا رول ہے۔ امام حسن علیہ السلام، وہ امام کہ جن پہ میں کہتی ہوں کہ میرے ماں باپ قربان، میری اولاد قربان امام حسن پہ۔ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کی کسی ایک بندے کے ساتھ آپ کی بہت زیادہ خصوصی محبت ہوتی ہے اور عقیدت ہوتی ہے اور عشق ہوتا ہے والہانہ، تو اللہ پاک قبول فرمائے اور امام قبول فرمائے۔ میری امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ، اور بلکہ میں اپنے بیٹے کو بھی کہتی ہوں کہ بیٹا میں چاہتی ہوں کہ آپ امام حسن علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلیں۔ تو امام حسن علیہ السلام میں چاہوں گی کہ آپ ان کا تعارف کروائیں، ان کی ازواج، ان کی بنات، ان کا کیا کردار تھا، خواتین کا کیا کردار تھا کربلا کے میدان میں۔ آج 8 محرم، 7 محرم کو پانی ختم ہو چکا ہے، جہاں پہ مرد پیاسے ہیں وہیں پہ خواتین بھی تھیں، تو خواتین نا نازک صنف ہوتی ہیں، یہ بچے پیاسے ہیں، خواتین پیاسی ہیں۔ جی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئی تھنک ناہیدہ جی، ایک تو دن کی برکت بہت بڑی ہے، بے شک، اس کا مزاج بہت افسردہ ہے، دن کی رونق بہت آج کی ڈفرینٹ ہوگی بیکاز اٹس 8th آف محرم۔ لیکن سب سے پہلے آئی تھنک بہت کریڈٹ جاتا ہے آئی تھنک سچ ٹی وی کو، میں نے پچھلی بار بھی یہ بات کی تھی کہ جہاں پر ہمیں سیٹس پہ بہت ڈفرینٹ قسم کے پروگرامز ملتے ہیں، وہاں پہ سچ ٹی وی کو یہ کریڈٹ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ایک بہت انٹلیکچوئل اپروچ کو
کنسیڈر کیا ہے اور پروموٹ کرنے کے لیے. الحمدللہ ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں. کھل کے بات کر سکتے ہیں, ایبسلیوٹلی ناٹ کی طرح وی آر اوپن ٹو اینی ڈسکشن. سو آئی تھنک الحمدللہ بہت بڑا کریڈٹ ہے آپ کو, آپ کی ٹیم کو, آپ لوگ جس طرح سے پروموٹ کر رہے ہیں. سو سب سے پہلے آپ نے بات کی امام حسن علیہ السلام کی. آئی تھنک اہل بیت جن ماں کی گود کی تاثیر ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ, آئی تھنک ان کے بعد کوئی گفتگو بچتی ہی نہیں ہے کہ ہم کس کردار کو ڈسکس کریں اور کس کو نہ کریں. آپ نے بات کی عورت کا کردار بڑا ہوتا ہے, عورت کی پاکیزگی اس سے زیادہ بڑی ہوتی ہے, اس کی طہارت اور اس کی تنہائی کیا کہنا آپ کی ذات کو بنا بھی دیتی ہے اور آپ کی نسل کو سوار بھی دیتی ہے. دس از سم تھنگ وٹ بی بی ہیڈ ڈن ان ہر پاسٹ. آئی تھنک ردا اس کے ساتھ ایگری کریں گی کہ جب آپ ایک کردار کو لے, کیونکہ کردار یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے پیرنٹس کیا ہوتی ہے, کردار ہوتے ہے کہ آپ کی سوچ کیا کہتی ہے, آپ کا ظرف کدھر جا کے ضرب دیتا ہے, اور آپ کے کردار میں آپ کا مزاج اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا اور بولنا آپ کی شان بناتا ہے. تو ایک بی بی جیسی والدہ جو کہ ہجرت کے وقت میں اپنے والد صاحب کے ساتھ سب سے آخر میں رہ جانے والی خاتون تھی, ایون کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر گئے تھے اینڈ وہ پیچھے رہ گئی تھی اینڈ وہ بعد میں آئی تھی. تو ایک ایسی بہترین ایک لیڈرشپ اون کرنے والی والدہ اور ان کے بیٹے امام حسن, ان کے کردار میں اور ان کی ذات میں کوئی رائے دینا ایسا ہے کہ آپ کسی گندم کے دانے میں سے آٹے کے آخری ذرے کو ڈھونڈ رہے ہیں. واہ واہ, کیونکہ ان کی ذات آپ کسی کوزے میں مفقود کر ہی نہیں سکتے. امام حسن علیہ السلام ایک وہ ساتھی, ایک وہ کانفیڈنس جو اپنے بھائی کی جان, بے شک ایک بڑا مان ہوتا ہے آپ کے بھائی کا, آپ کے خون کا, آپ کے ایک ساتھ کھڑے ہونے والے دوست جیسے آپ کو لگتے ہیں. تو اگر ان کی خواتین کی بات کی جائے کہ ان کی خواتین نے کس قسم کا کردار دیا, تو میرے علم کے مطابق اچھا مہا دیکھا جائے تو اب شوہر ظاہری طور پہ دنیا میں نہیں ہے, اگر وہ ساتھ نہ بھی دیتی تو کوئی ان کو کہہ نہیں سکتا تھا. اور آپ دیکھیں کہ ایک کانفیڈنس چلا گیا تھا امام حسین کے پاس سے, نعوذ باللہ استغفر اللہ, میری اوقات نہیں ہے کہنے کی, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کثرت تو ضرور ہوگی امام کے دل میں کہ میرے بھائی میرے ساتھ موجود نہیں ہے, اور جس بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا اور جس تکلیف سے ان کے جنازے کو گزارا گیا, آپ کو بھی آئی تھنک بہتر پتا ہوگا کہ وہ کس قسم کی تکلیف سے گزری ہے. سو اس وقت ان کی خواتین کا اپنے ایک بھائی امام حسین کے ساتھ کھڑا ہونا اور ان کے ساتھ اس جگہ پر موجود ہونا, اپنے شوہر کے نکاح میں نہ ہونے کے باوجود ان کی وفاداری کا ایک بہت بڑا ثبوت تھا. بے شک بے شک, وہاں آپ نے بہت زبردست طریقے سے اس کا سٹارٹ لیا. ردا, امام حسن کی مظلومیت کا جب ذکر آتا ہے تو روح بھی زخمی ہو جاتی ہے. امام حسن, لاکھوں درود و سلام ہو جناب کی ذات پہ. امام حسن کی ایک بہت بڑا تاریخ کا آپ کہہ لیں, ظلم کہہ لیں, کہ ایک بہت بڑا الزام لگایا جاتا ہے کہ امام حسن کے نے بہت کثرت سے نکاح کیے, سینکڑوں کی تعداد آ جاتی ہے. جبکہ میں چاہوں گی کہ یہاں پہ آپ دفاع کریں امام حسن علیہ السلام کا, کہ کتنے نکاح آپ نے فرمائے تھے اور آپ کی کتنی ازواج جو تھیں وہ میدان کربلا میں موجود تھیں, اور بس سٹارٹ لیں آپ. بہت شکریہ ناہیدہ جان آپ کا. پروردگار عالم آج کے موضوع کے صدقے میں ہمیں درد حسین ابن علی کو محسوس کرنے کی توفیق دے. آپ نے بات کی, یہ ایک مظلوم وجود کی ایک مظلوم داستان ہے. امام حسین ابن علی ایک ایسا وجود ہے کہ جن کے درد کو اگر کسی نے سمجھا ہے تو امام حسن مجتبیٰ ہیں, جن کو کریمہ اہل بیت کہا جاتا ہے. کرم کی انتہا جن کے وجود کے اندر سمٹی ہوئی ہے. اگر یہ کربلا میں نہیں تھے تو ان کی نمائندگی میں بہت سارے وجود آئے. آپ نے بات کی, سب سے پہلے اس کو رد کرتی چلوں, جو میں بہت بڑی توہین سمجھتی ہوں, اور بہت بڑی توہین اس لیے سمجھتی ہوں, ان ہستیوں نے اگر نکاح کیے یا ان ہستیوں نے اگر کسی کو نکاح میں لایا ہے تو یہ کاش راز اس دنیا پہ افشاں ہو جائے. بے شک لاجکس ہوتے ہیں پیچھے, اس کے پیچھے بہت بڑے لاجکس ہوتے ہیں. یہاں تک کہ امام حسن مجتبیٰ کی جو ازواج ملتے ہیں یا جو ان کے نکاح ملتے ہیں وہ 5 سے 8 ملتے ہیں تاریخ میں. 8 کا ذکر مل رہا ہے, 5 سے 8 کا ملتا ہے. 5 ان کی ازواج جو کربلا میں بھی آئی اور ان کے یہ کیوں تھے. میں ایک جملہ بیان کرنا چاہتی ہوں, علامہ تقی بہجت بیان کرتے ہیں, جس امام نے 1 سے زیادہ نکاح کیا ہے ان کے پیچھے وہ راز پوشیدہ ہے کہ جس کا ثواب اور جس کا اجر رب کی بارگاہ میں بہت بڑا عظیم ہے. 1 سے زیادہ نکاح کرنے کا اجر کیا ہے وہ مولا جانتے ہیں, کہ کب کس خاتون کو مولا نے سہارا دیا اور کس خواتین کو چنا
اور وہ حق رکھتی کہ تھیں کہ ان کے ساتھ مولا نکاح کرتے. اب یہاں پر لوگ کہیں گے حق رکھتی تھی تو جودہ بنت اشعث کیوں آئیں جنہوں نے مولا کو زہر دیا؟ جودہ وہ خاتون تھی کہ جس کی حقیقت کو عیاں کرنے کے لیے مولا نے نکاح کیا اور بتایا کہ اگر ہمارا دست شفقت بھی کسی پر رہے اور اگر اس کے دل میں مودت اہل بیت کے لیے منافقت ہے تو وہ عیاں ہو کر رہتی ہے. اگر مولا نے کسی کے ساتھ نکاح کیا اور وہ کربلا میں آئیں تو یہ بھی تاریخ گواہ ہے کہ مولا جس کو چن لیں, خدا جن ہستیوں کو چن لے, وہ کربلا میں کس انداز میں نمائندگی کرتی ہیں. امام حسن موجود نہیں تھے, میں اس بات کو کمپلیٹ کرنا چاہوں گی, اور ان کی ازواج آئیں. اس میں سے پہلا جو ذکر ملتا ہے وہ حسن مصنع کا ہے. پروردگار عالم توفیق دے کہ ان کے روزے کی لوگ زیارت کریں. کیا خوبصورت کرامات ہیں ان کے روزے پر, اور کیا خوبصورت ماحول ہوتا ہے وہاں پر. وہ وجود حسن مصنع کا کہ جو کربلا میں شہید ہوئے, اور ایک ایسا وجود ہے کہ جس کی برکتیں, جس کی کرامات امام حسن مجتبیٰ سے مشابہ تھی. اور ان کی والدہ کا نام جو ہے وہ یہاں پر تاریخ میں بھی ملتا ہے, جناب خولہ ہیں. آپ مدینہ میں رہی, آپ مدینہ میں رہی ہیں, ان کے بیٹے حسن مصنع وہاں پر آئے. اور میں کہتی ہوں یہ نمائندگی تھی امام حسن مجتبیٰ کی پہلی کہ جو کربلا میں شہید ہوئی اور شہادت کے درجے پر فاز ہوئی. اسی طرح سے احمد بن حسن ہیں کہ جن کی دو بہنیں تھیں, جناب ام حسن اور ام حسین. اور یہ وہ دو خاتون ہیں جو روز عاشور, سلام ہو ان کی والدہ کا نام ام بشر تھا. ام بشر تھا جو زوجہ امام حسن مجتبیٰ بھی ہیں. میں ان کی بچوں کی بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ان کی والدہ کا آٹومیٹکلی نام ساتھ ساتھ آ جائے گا, کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے کہ تفصیل میں گفتگو ہو. ام بشر کی یہ خوبصورت چراغ, یہ خوبصورت پھول کہ جو کربلا میں آئے ہیں, اور یہ دو خاتون جو جن کا نام ابھی لیا, ام حسن اور ام حسین, امام حسن مجتبیٰ کی وہ بیٹیاں ہیں کہ جنہوں نے روز عاشور, جن کے وجود پامال ہو گئے تھے. بالکل. اور یہ کتنا بڑا درد ہے, کاش اس کو کوئی سمجھے کہ امام حسن خود نہیں ہیں لیکن ان کی نمائندگی ان کی بیویوں نے بھی کی, ان کے بچوں نے بھی کی, اور کس انداز میں کی کہ ان کا وجود پامال ہوا. یہ لفظ پامال سننے میں بڑا آسان ہے, کاش اس درد کو کوئی محسوس کرے کہ جب کربلا برپا ہو گئی, شہادتیں ہو گئیں, اب جو وقت عظیم, جو وقت دردناک ان کی خواتین پر آیا ہے, اس میں یہ پہلی دو خواتین ہیں کہ جن کا وجود پامال ہوا. اور میں پامال کا مطلب بیان نہیں کرنا چاہتی کہ کس طرح سے ہوا. جو شہید کر دیے گئے تھے لاشیں, ان کو پامال کرنا وہ ایک الگ دکھ ہے, لیکن یہ بچیاں زندہ تھیں اور زندہ بچیوں کو پامال کیا. دیکھیں اب کسی کو شوٹ کر دینا یا کسی کو تلوار سے اذیت دینا یہ چیز سمجھ میں آتی ہے. کیوں کہا گیا کہ کربلا کے بعد سب سے بڑی کربلا کا آغاز ہے؟ اس درد کو کوئی سمجھے کہ وارث خون حسین میں قتل ہو جانا یا شہادت کے درجے پر فائز ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ میراث ہے اہل بیت کے گھرانے کی کہ وہ شہادت ان کو نصیب ہو. منہال سے جب امام سجاد نے سوال کیا تھا کہ مولا آپ اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں, شہادت تو آپ کی میراث ہے. کاش منہال, شہادت ہماری میراث ضرور ہے, لیکن ہماری ماؤں, بہنوں اور پھوپھیوں کا بازاروں میں آنا, ان پر اذیتیں ہونا, بازاروں سے شرابیوں کے مجموع سے گزارنا, یہ ہماری میراث نہیں تھی. ہاں, ناموس کا بھرے درباروں میں آنا یہ ہماری میراث نہیں تھی. مہا ابھی جب بھی جو ہے ردا ذکر کر رہی تھی کہ جو شب عاشور, یوم عاشور, اور پھر شام غریباں جب آتی ہے اور بیبیاں پامال ہوئیں, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے گھوڑوں کے نیچے آ گئے اور بہت برے طریقے سے, بڑی دردناک شہادتیں ہیں معصوم بچوں کی اور بچیوں کی بھی. آپ جس دور میں اور آپ ابھی یہاں پہ رہ رہے ہیں, جیسے ہی 10 محرم کا دن گزرتا ہے ہم فوراً سے نارمل روٹین میں آ جاتے ہیں. اصلی غم ہی شروع 10 محرم کے بعد ہوتا ہے. ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ آئی تھنک جتنے خوبصورت ہم ذکر میں بیٹھے ہیں تو شاید اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کنیکٹ کیے ہیں. جب آپ گفتگو کر رہی تھی ردا سے تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ دس از جسٹ سم تھنگ وی گنا ڈو ٹل 10th آف دا محرم اینڈ دین وی گنا بی بیک ٹوورڈز آور لائف اینڈ سب چیزیں نارمل ہونا شروع ہو جائیں گی. بہت آپ نے ایک بہت بڑی بات کی ہے. آپ دیکھیں ناہیدہ جی, غم حسین کو نہ سمجھ لینے کی ہی وجہ سے آج ہماری بچی بے پردہ ہے. بے شک ہم سے وہ فیض لے لیا گیا ہے. ہماری 18 سے 30 سال کی بچی ہے, اس کے بعد بھی آئی وینٹ ٹو دا مارکیٹ لاسٹ نائٹ اینڈ میں وہاں پہ دیکھ رہی تھی ایک والدہ جو اپنی 2 جوان بچیوں کے ساتھ تھیں, جس قسم کے لباس میں وہ تھیں, کیا وہ چیز
ہمارے کردار میں, ہماری ذات میں, ہمارے دین میں, ہمارے اندر اتنا سا بھی نور بخشے گی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی طرف سے کہ ہم بیٹھ کر کربلا جیسے موضوع کو ڈسکس کریں. آپ بے پردہ ہو گئے, آپ بے فیض ہو گئے. اور میرا اس چیز پہ بڑا ایمان ہے. جن بیویوں نے کربلا میں اپنی چادر کے پیچھے اپنے استحصال کو برداشت کر لیا, بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے بتا دیا, اے یزید تم سمجھتے ہو آج ہم ہار گئے؟ تم کیسے سے بات کہہ سکتے ہو؟ ہم تو نہیں ہارے, ہم تو شہید ہو گئے. ہاں تم ضرور ہار گئے ہو, تم ضرور ہار گئے. بالکل. ایک بی بی جو اپنی عزت جو انہوں نے ساری زندگی اپنے نانا کے دین پر جوڑ کے رکھی, اس کے استحصال ہو جانے کے باوجود وہ اس کردار کی حامل ہیں. تو اگر آج کی جنریشن میں دیکھا جائے, آپ نے بات کی 10th آف محرم تک یہ چیز ہوگی, اس کے بعد ہم بھول جائیں گے غم. تو بات وہی آ جاتی ہے جو انہوں نے کی ردا نے, کہ غم وہی ہے جو توفیق سے اور نسبت سے آپ کو مل جائے. انہوں نے دعا دی نا کہ میں اس میں کہتی ہوں کہ سب غم حسین کے درد کو سمجھ سکیں. تو آئی تھنک اس دعا کی ہمیں اشد ضرورت ہے, کیونکہ وہی آپ والی بات شام غریبہ کے بعد ہی تو غم شروع ہوتا ہے, اس سے پہلے تو جستجو تھی. ہم نے تو اس کو پہلی سے 10 تک. وہاں ابھی کچھ ٹائم اگر ہم پیچھے جائیں تو 14 محرم تھی یا 13 محرم تھی, اور 14 اگست اس دن آ گیا تھا. اور لوگوں نے وہ کیا, اس کو اتنے اچھے طریقے سے, میں کہتی ہوں زبردست طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کیا. ٹھیک ہے, وہ باجے بج رہے ہیں, گانے لگے ہوئے ہیں, سب کچھ ہے. اور اس دن 14 غالباً, اور میں نے بلکہ کیا بھی, ایک بندے سے سوال بھی کیا, تو انہوں نے کہا 10 محرم تو گزر گئی ہے, اب تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. بہت بڑا المیہ ہے. اور پھر دیکھیے ہم سوال کرتے ہیں کہ فلسطین کے لیے ایران سے ہی کیوں آواز اٹھتی ہے. ادھر کی بچیوں کی چادر تو دیکھیے, ادھر کے کردار تو دیکھیے. ہم کس آزادی کو سیلیبریٹ, آپ نے بات کی نا 14 اگست چھوڑیے جی, 10 محرم کے بعد یہاں پہ شادیوں کی ڈیٹس فکس ہو جاتی ہیں. اللہ, 10 محرم کیا 9 محرم کو, اب تو محرم میں بھی ہوتی ہیں. میں لاسٹ ٹائم سن رہی تھی کہ 9 محرم کے دن ایک وہ میں بیان ہی سن رہی تھی لاسٹ ٹائم, اینڈ آئی اسٹل ریممبر, دوپہر 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا, کہ وہ علامہ فرما رہے ہیں کہ 9 محرم کو نکاح کرنا بھی کوئی اتنی بڑی بات باعث برکت ہے, باعث برکت ہے. بالکل, یہ بولا جاتا ہے اتنی بڑی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ باعث برکت ہوگا, بات بڑی یہ ہے کہ جن کا غم ہے وہ بہت بڑا ہے. میں یہاں پر آپ کی بات میں اگر ایڈ اپ کرنا چاہوں ایک بات, ہمارے گھر میں لاش پڑی ہو کسی کی, بالکل کسی جوان کی, ایگزیکٹلی, بالکل. میرے والد صاحب کی ابھی ڈیتھ ہوئی, میرے والد صاحب فوت ہو جائے, اور میں اگلے دن اپنی بہن یا میرے بھائی کی شادی اٹینڈ کر رہی ہوں, اور اس دن کو باعث برکت کہہ کے اگلے سال اسی دن ڈیٹ فکس کرنا, یہ جاہلانہ چیز ہے. اور میں ادھر علماء سے بھی اختلاف رکھتی ہوں کہ یہ چیز وہ اجاگر کر رہے ہیں. وہ دن باعث برکت ضرور ہوگا, لیکن کون سی برکت ہے جس دن مسلمان نہیں رہا؟ کربلا میں بالکل حافظ قرآن نہیں رہا. آپ دیکھیں لشکر یزید میں کیا حافظ قرآن نہیں تھے؟ بالکل سب تھے, لیکن یہ تاریخ بدل کے رکھ دی گئی ہے کہ احساس ختم ہو گیا. اصل میں انہی کرداروں کو چھپانے کے لیے ان کرداروں کے نور کو مارا گیا جو کہ کربلا کے 72 میں سے. ردا, یہاں پہ ہم نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بات کا آغاز دوبارہ واپس آ کے یہیں سے کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک اور پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ایک اور بی بی کا ذکر آتا ہے جی, جناب زوجہ حسن ہے بی بی رملہ, ام فروہ. آپ ام رباب کی بہن بھی ہیں جی جی, اور 3 اولادیں ہیں آپ نے سے. جی ماشاءاللہ. ناہیدہ, یہ وہ کردار ہیں کہ جن سے جناب سکینہ بنت الحسین بہت اٹیچ تھیں. جناب رملہ کا کردار, اور اس کے بعد جناب ام فروہ خالہ بھی لگتی تھی نا, خالہ بھی تھی. اور میں کہتی ہوں سلام وہ امام حسن مجتبیٰ کی ذات پر, وہ جتنی کرم کی انتہا پر تھی انہوں نے اتنے کرم کے نسخے کربلا میں بھیجے, بے شک, جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے شفا کا باعث بنے. دیکھیے روز عاشور امام حسین کے جانے کے بعد مجھے نہیں پتا کہ جناب زینب نے خود کو کیسے سنبھالا ہے, نہ میں یہ درد بیان کر سکتی ہوں, لیکن بھابھیوں کا, پھوپھیوں کا جناب زینب سلام اللہ علیہ کا آسرا بننا ایک بہت بڑا کردار ہے. وہ پہلے جو آپ نے ایک جملہ کہا کہ جب امام حسن مجتبیٰ نہیں رہے تو کوئی ایک فرض عائد نہیں ہوتا ان کی زوجہ پر کہ وہ کربلا جائیں, لیکن کربلا میں ایک مضبوط کردار بن کے رہیں جناب رملہ, جناب خولہ, جناب ام فروہ. اور ام فروہ کو خوبصورت لال کہ جو کربلا کی نظر ہوا. آپ کے 3 بیٹے شہید ہوئے ہیں. 3 بیٹے شہید ہوئے ہیں, اور اس میں سے ایک جناب قاسم ہے کہ جن کو پروردگار عالم نے وہ عظمت عطا کی کہ
ان کو مولا امام حسن مجتبیٰ نے شہادت کی بشارت دی وہ کہ جب مولا کو زہر دیا گیا اور مولا درد کے عالم میں، تب بھی کربلا انہیں یاد ہے، تب بھی کربلا والے انہیں یاد ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو کیسے یاد رکھا؟ کہا کہ بیٹے کو لاؤ اور میرے سینے پہ لٹا دو۔ جب جناب قاسم کو سینے پر لٹایا اور کہا کہ یہ تعویذ جو ہے بیٹا اس وقت کھولنا جب میرے بھیا حسین تمہیں شہادت کی اجازت نہ دے رہے ہوں۔ جب مولا نہیں اجازت دے رہے تھے اور کہا تھا کہ تم میرے بھائی کی آخری نشانی ہو، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا جنگ کی، اس وقت جناب قاسم ایک خیمے کے باہر رو رہے تھے، گریا کر رہے تھے۔ میں اس جملوں کو کیوں بیان کرنا چاہتی ہوں کہ یہ زندہ جملے ہیں، یہ دلوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ اپنے بچوں کو یہ تاریخ سنائیے تاکہ بچوں میں کربلائی کردار نمائندہ ہو، تاکہ کربلا والے زندہ رہیں ہمیشہ، ان کو ہمارے ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔ بار بار اپنی والدہ کے پاس جاتے، بار بار جاتے، چچا جان سے اجازت ہاں، لے کے لیکن جب گریا کر رہے تھے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے قاسم کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ جناب ام فروہ قریب آئیں اور آ کر ان سے کہا کہ بیٹے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا باپ تمہارے سر پر نہیں ہے لیکن تمہاری ماں زندہ ہے، ممکن نہیں ہے کہ تم گریا کرو۔ اس وقت تعویذ جناب ام فروہ نے کھولا اور کہا کہ قاسم یہ تعویذ لے کر جاؤ حسین ابن علی کے پاس، اور جیسے ہی وہ تعویذ لے کر آئے امام حسین نے جب اس تعویذ کو کھولا تو کیا جملہ تھا، اللہ اکبر! یہ وجود نورانی تھے، ان کا ہدف نورانی تھا۔ امام حسن مجتبیٰ کربلا میں نہیں ہے لیکن سلام کیا پیش کریں؟ السلام علیکہ یا عطشان کربلا، میرا سلام ہو اس پیاسے کربلا کے شہید پر۔ کون شہید؟ ابھی تو مولا حسین زندہ ہے، بالکل بالکل، ابھی تو مولا حسین زندہ ہے لیکن مولا امام حسن مجتبیٰ ان پر سلام عرض کر رہے ہیں۔ بالکل، تو ایسی کیا چیز ہے کہ سلام عرض کر رہے ہیں؟ ہاں، تو پھر جناب قاسم کو ادھر سے اجازت ملی اور امام حسن علیہ السلام پر جام شہادت انہوں نے نوش کیا۔ بالکل۔ اچھا، حضرت قاسم علیہ السلام کی جو ذات پاک تھی، بہت ہی اعلیٰ شخصیت کے آپ مالک تھے، اور تاریخ میں آتا ہے، بالکل حسن و جمال کے بھی، اور تاریخ میں آتا ہے کہ جب سب لوگ کھڑے ہوتے امام کے آگے اجازت لینے کے لیے، تو جو جناب قاسم تھے، 13 سال آپ کی ایج تھی، ابھی ہائٹ آپ کی اتنی زیادہ نہیں تھی، تو آپ بار بار ایڑیاں اٹھا کے اوپر کی طرف ہوتے اور کہتے کہ میری طرف دیکھیں۔ آپ بار بار جو ہے بالکل اپنی والدہ کے پاس جاتے، والدہ سے اجازت لیتے۔ ناظرین، ایک ماں کی تربیت اگر ہم نے دیکھنی ہو تو کربلا کے میدان میں دیکھیں، اگر ہم نے بچوں کی تربیت دیکھنی ہو تو ہم کربلا کے میدان میں دیکھیں۔ جناب امام حسن علیہ السلام، آپ خود ظاہری طور پہ کربلا میں موجود نہیں تھے ظاہری طور پہ، لیکن آپ کی جو آپ کا وجود تھا وہ مختلف وجودوں میں امام علی مقام کے سامنے تھا، چاہے وہ جناب قاسم کا نام ہم لیں، چاہے ہم عبداللہ بن حسن کا نام لیں، آپ کے ساتھ آپ کے دوسرے 2 بھائی بھی شہید ہوئے رضا جی، ان کا عمرو بن حسن بھی تھے موجود وہاں پر، اور عبداللہ بن حسن بھی موجود تھے، جناب یحییٰ بھی موجود تھے۔ ایسے بہت سارے نام ہیں جن کا تاریخ میں نام ملتا ہے کہ جنہوں نے مولا پر جان نثار کی اور امام حسن مجتبیٰ کی نمائندگی کرتے ہوئے بالکل جان نثار کی۔ اب یہاں پر اگر میں بیان کرنا چاہوں جناب حسن مصنع کا ذکر کرنا چاہوں، جو ان کی شہادت ہے، وہ جس دن پانی بند ہوا اور جس دن پانی کو امام حسین علیہ السلام پر اور تمام تر قافلے پر بند کر دیا گیا، اس میں بہت بڑا کردار ہے جناب حسن مصنع کا۔ اور میں یہاں پر جناب قاسم کی ایک بات نوٹ کرنا چاہوں گی اپنے جوانوں کے لیے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ جب مولا نے پوچھا کہ بیٹا میں تو تمہیں جنگ کی اجازت دے دوں، تم میرے بھائی کی آخری نشانی ہو، مجھے یہ بتاؤ، امتحان لے رہے ہیں، اور جناب قاسم ابھی 13 سالہ کے ہیں۔ وہ ایک خوبصورت میری بہن نے بات کی کہ یہ چیز نسلوں کی پاکیزگی بتاتی ہے، اور جن کی رگوں میں حسنی خون ہو ان کا کردار ہی ماشاءاللہ ہو سکتا ہے۔ مولا کا سوال کرنا تھا اور جناب قاسم جملہ کیا بیان کرتے ہیں، مولا نے پوچھا کہ قاسم مجھے بتاؤ تمہارے نزدیک شہادت کیا ہے؟ تو کہا مولا میرے نزدیک شہادت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ مجھے بتائیے وہ 13 سال کا جوان یہ جملہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ صرف حسن کا بیٹا ہی کہہ سکتا ہے، حسن کا بیٹا کہہ سکتا ہے، اور کریمہ اہل بیت کا فرزند کہہ سکتا ہے کہ جو کرم کی انتہا ہو، ان کی اولاد میں ہی یہ کرم کی انتہا نظر آتی ہے کہ جو پیاس کی شدت سے سرشار ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں مولا
کیا ہے میرے نزدیک شہادت؟ شہد سے بھی زیادہ شیریں. مطلب شہادت کی جو لذت محسوس کی ہے وہ پہلے سے محسوس کر رہی ہیں آپ، اور وہ تربیت اولاد میں آتی ہے. یہ آپ اپنی تربیت پر فوکس کریں. آج کل کی ماؤں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتی ہوں، حسنی کردار چاہیے تو امام حسن مجتبیٰ کی سیرت کو پڑھیں. اچھا ایک اور زوجہ کا ذکر آتا ہے ردا، جناب ام کلثوم بنت عباس بن عبد المطلب کا. جی بالکل. جناب کلثوم وہ وجود ہیں، آپ کے 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، اور یہ وہ وجود ہیں کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ڈھال بن کر، وہ آپ نے جب مجھے کل کال کی نا تو آپ نے کہا کہ یہ ایک ردا عجیب راز ہے کہ بھابھیوں کا کردار نظر آتا ہے، پھوپھیوں کا کردار نظر آتا ہے، اور کیا جناب کہیں پہ کانفلکٹ نظر نہیں آتا ہے. اور جناب ام کلثوم وہ وجود ہے کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ دربار شام سے گزرتی ہیں، ہر انگارے کو اپنے اوپر لیتی ہیں، ہاتھوں میں رسن ہے. کاش یہ تاریخ انسان بیان کر سکے اور وجود لرز جاتا ہے ناہیدہ بجی کہ ام کلثوم وہ واحد کردار جو وجود حسنی رکھتی ہوئے ایک پاسدار امامت کی پاسداری کرتے ہوئے سالار امامت کی سالار بنتی ہوئی دربار کربلا میں اور دربار یزید میں نظر آتی ہے. وہ کیا دربار تھا، وہ ایسی کیا اسیری تھی کہ جس میں ام کلثوم جناب زینب پر آنے والے غم کو پہلے محسوس کر رہی ہیں. آپ نے زوجہ کا، ازواج کا ذکر کرنا چاہنا، کیسی زوجہ ہیں امام حسن مجتبیٰ کی زوجہ، لیکن درد کیسا رکھتی ہیں؟ قدم قدم پر آنے والے مصائب کو اپنے اوپر پہلے جھیلنا چاہتی ہیں. قدم قدم پر جہاں پر ہمت جناب زینب کی ٹوٹتی ہے، بندھانے والی جناب ام کلثوم ہے. تو یہ کردار اگر سمجھنا ہے، ان کو محسوس کرنا ہے. اچھا آپ کے 2 بیٹے محمد بن حسن اور جعفر بن حسن، جی آپ کربلا میں شہادت. اچھا جب شب عاشور آتی ہے اور ہر خیمے پہ امام حسین علیہ السلام جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہر ماں اپنے بچے کو کل کے لیے تیار کر رہی ہے اور بیٹے کو آسرا دے رہی ہے، بیٹے کا حوصلہ بندھا رہی ہے کہ اگر تم پیاس کی شدت میں بھی ہو لیکن تم نے حسین ابن علی کی پیاس کو یاد رکھنا ہے. اسی وقت خیمہ جناب ام کلثوم پر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میری بھابھی کس طرح سے اس کردار کو نبھا رہی ہیں. تو کہا 2 اپنے پھول گود میں لٹا کر ان کے بالوں کو سنوار رہی ہیں اور ایک ہی جملہ کہتی ہیں کہ بیٹا بے شک تم پر پیاس کی شدت کا غلبہ ہے، لیکن کل اپنے بابا حسن مجتبیٰ کو شرمندہ مت کرنا، کیونکہ تمہاری رگوں میں علی ابن ابی طالب کا خون ہے، تمہارے رگوں میں خیبر شکن کا خون ہے. ایسا ممکن نہ ہو کہ روز عاشور جب تم جنگ لڑ رہے ہو تو امام حسن مجتبیٰ تم سے ناراض ہو جائے اور روز محشر میں ماں فاطمہ الزہرا کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں. یہ کتنی بڑی سوچ اور فکر ہے. شدید گرمی میں، شدید شدت پیاس میں ایک ماں اپنے بچے کو حوصلہ دے کر کہتی ہے کہ کل تم نے جنگ کے لیے آمادہ رہنا. بالکل مہا بے مثال اور لازوال ماؤں کا تذکرہ ہو رہا ہے. کیسی مائیں تھیں اور کیوں نہ ایسی مائیں ہوتی ہیں جو خود بنو ہاشم سے تھیں، جن کے اندر بنو ہاشم کا خون دوڑ رہا تھا اور جن کی اولادیں جو تھیں ان کے اندر امام حسن کا خون دوڑ رہا تھا. آپ نے بہت خوبصورت بات کی ناہدہ جی. اگر ہم اللہ کے نبی کی سیرت اٹھاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں سب سے پہلے چیپٹر یہی ملتا ہے کہ the lineage he was owning, like one of the finest one, بنو ہاشم کے بہترین قبیلے، بہترین سردار قبیلے سے بلونگ کرتے تھے. بات وہی آ جاتی ہے، گھرانہ نبی کا، بیٹی نبی کی، دین نبی کا، داماد وہ جو خانہ کعبہ کی پیدائش ہے، خانہ کعبہ میں جن کی ولادت ہوئی، نسل کی آبیاری آتی ہے تو شیر خدا کے بیٹے ہیں. ہم کچھ چھوٹے کردار نہیں ڈسکس کرے، ہم ابھی ایک سیکنڈ کے لیے یہ چھوڑ دیتے ہیں امام حسن امام حسین کون تھے، ہم یہ دیکھتے ہیں ان کے والد صاحب کون تھے. واہ بے شک. مولا علی علیہ السلام was a whole ideology to own and to understand. ایک شخص جو پانی میں روٹی ڈبو کے کھا رہے اور ان کا لنگر ساتھ چل رہا ہے اور وہ مڑ کے اس کھانے کی طرف نہیں دیکھ رہے، ان کے نفس کی کیا شان ہوگی، ان کے کردار کی کیا اہمیت ہوگی. ہم تو یہاں پر من کن تو مولا فحاظ علی مولا یہ کہتے ہوئے 100 دفعہ بغض کھا جاتے ہیں، اور ہم تو ان کرداروں کے اس قدر محتاج ہیں کہ اگر دیکھا جائے خیبر کا دروازہ علی کا محتاج تھا، علی خیبر کے دروازے کے محتاج نہیں تھے. امام حسن امام حسین کربلا کے محتاج نہیں تھے، کربلا ان کی محتاج تھی. کربلا کی مٹی، کربلا کی زمین، اس کے میدان نے یہ چیز وٹنس کرنی تھی. سوال یہاں پر آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کربلا کر دی اور جن کرداروں کو کھول کے سامنے رکھ دیا،
ان سے ہم نے تربیت کیوں نہیں پکڑی؟ آپ نے بات کی نا مائیں بہت بڑی تھیں، آپ بھی ماں ہیں، آئی گنا بی اے مدر، ردا گنا بی اے مدر. کیا ہم لوگوں کے پاس وہ حوصلہ، سوچ وہ سب سمجھ، کچھ وہ ہے؟ حوصلہ بالکل، جو اس ٹائم ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہم اسی فیض کے ساتھ آگے دے سکیں گے کہ نہیں دے سکیں گے؟ بالکل. ہم اس کوشچن کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. آج ہماری یونیورسٹی، اسکولز، کالجز میں جو کانسرٹس، جو گیدرنگز، جو ایٹیٹیوڈس پریکٹس کیے جاتے ہیں، کیا یہ وہی چیز ہے جو کہ کربلا کے اس غم کو ہمیں سمجھنے کے بعد ایک تربیت کا عنصر پیدا کر کے دیتی ہے، یا یہ صرف ہم نے ایک ازراہ مذاق اڑا دی ہے؟ اٹ ڈپینڈز اپون کہ ہم اس کو کیسے لیتے ہیں. بالکل بالکل. ردا، ایک اور زوجہ کا بھی ذکر آتا ہے جناب حسن علیہ السلام کی، ام ولد. جی ام ولد جی ہاں، کا بھی آپ کی 3 اولادیں، ایک بیٹی اور 2 بیٹے کربلا میں موجود تھے. اچھا، جہاں پر بات ہوتی ہے امام حسن مجتبیٰ کے بیٹوں کی اور ان کی اولاد کی، تو ان میں سے ام ولد کا بھی تذکرہ ملتا ہے. اور کردار ام ولد اگر دیکھنا ہے تو میں یہ اتنا بیان کرنا چاہوں گی کہ یہ وہ کردار ہے کہ جنہوں نے اپنے 3 بیٹوں کی شہادت کربلا میں پیش کی. حسین بن حسن، طلحہ بن حسن، جی، اور آپ کی بیٹی ام الحسین. ام الحسین. اچھا، اور ایک بکر یہاں بن پر- حسن، 3 بکر بن بیٹے حسن. آپ کے. ایک اور کردار ہے فاطمہ بنت حسن، جو والدہ تھیں جناب امام محمد باقر علیہ السلام کی، اور جن کا ازدواج ہوا تھا جناب زین العابدین سے. یہ وہ کردار ہے جو حسنی کردار اور رکھتے آپ ہیں. کی والدہ کا نام جناب ام اسحاق تھا. ام اسحاق تھا. یہ فاطمہ بنت حسن کا بھی بہت بڑا کردار ہے ضرور. کہ یہ چاروں طرف سے امامت، دائرہ امامت سے گھری ہوئی ہیں. ماں بھی ہیں تو ایک ایسے وجود کی کہ جو امامت کے درجے پر فائز ہیں، زوجہ ہیں تو امام زین العابدین جو سید الساجدین ہیں، اور اس کے بعد جو بیٹی ہیں وہ بھی امام حسن مجتبیٰ کی ہیں. ان کا کردار میں بھی کربلا میں بہت نمایاں نظر آتا ہے. بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو کردار ہمیں جناب امام حسن مجتبیٰ کے نظر آتے ہیں، ان میں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ان پہ یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ، میں ایک ڈیفرنٹ بات کرنا چاہتی ہوں، بہت زیادہ نکاح کیے یا بہت زیادہ ازدواج کیے یا یہ جتنی چیزیں ہیں، ان ازدواج کے ثمر کیا ہیں، ان کے نتیجے کیا ہیں؟ کیا آج ایک مرد جب 3 سے 4 شادیاں کر رہا ہے تو کیا معاشرے کو وہ ایسی اولاد دے رہا ہے کہ جو دین حق کے لیے نمایاں کردار ادا کر رہی ہوں؟ کیا وہ ایسی اولاد دے رہا ہے کہ جو دین حق کو پہچاننے والی ہیں؟ اگر ہم کربلا میں امام حسن مجتبیٰ کی بیٹوں کی بات کر رہے ہیں، اگر ان کی زوجوں کی بات کر رہے ہیں یا ان کے ازواج کی بات ہو رہی ہے، تو کیوں ہو رہی ہے؟ صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ انہوں نے کیا دیا دین حق کو. انیتا، یہاں پہ یہ چیز تو کوشچنیبل ہے کہ یہ ذہنی گراوٹ اور کردار کی گراوٹ ہماری ہے کہ ہم ان کے کردار کو چھوڑ کے ان کی پرسنل لائف کو جا کے اپروچ ڈسکس کرتے ہیں. بالکل. دس از سم تھنگ جو کہ ہمارے اینڈ سے غلط ہے. بالکل. آپ عزت جناب بی بی فاطمہ ان کا ذکر کر رہی تھیں، جو زوجہ فاطمہ بنت حسن کی، جو ان کی امام حسن مجتبیٰ کی بیٹی ہیں. بالکل. جی، ان کا تذکرہ جو ملتا ہے کربلا میں وہ اتنا ہی ملتا ہے کہ یہ آئی تھی کربلا میں اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ گئی ہیں بازار و شکوفہ. اچھا، یہاں پر علامہ محسن نجفی صاحب کا ایک جملہ ہے جو بڑا خوبصورت. اچھا، اس وقت آپ جناب امام سجاد کے نکاح میں تھیں؟ جی. کیونکہ امام باقر کا ذکر ملتا ہے کہ آپ بہت چھوٹے تھے. 2 سے 3 سال آپ کی ایج آتی ہے. تھے. اور یہ جو ماں کا اور ایک بیٹے کا تعلق، میں یہیں پر بات کرنا چاہوں گی محسن نجفی صاحب کی. وہ جملہ بیان کرتے ہیں جو فاطمہ بنت حسن ہے اور جو ان کے فرزند ہیں امام محمد باقر، یہ بہت چھوٹے تھے. تو کہا یہ 2 ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی پاسداری کرتے ہوئے حسنی کردار انجام دیا. بازار میں جیسے کوفہ کے بازار میں انٹر ہوئے جناب زینب سلام اللہ علیہ، شام کے بازار میں ایک گواہ ہیں امام محمد باقر علیہ السلام اور ایک ان کی والدہ جو فاطمہ بنت حسن ہے. یہ وہ گواہ کے طور پر کربلا میں ہمیں نظر آتی ہیں. اور یہ واپس مدینہ بھی آئیں، ایسا نہیں تھا کہ یہ وہیں پر ہوں، کیونکہ ان کا جو مدینہ میں ہی رول آتا ہے، اس میں بھی کردار آتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے آ کر اور جناب ام البنین کی ان مصائب کو سنا اور کس طرح سے پھر ان کی ہمت بندھائی. اور جناب آج چکے 8 ماہ محرم الحرام کے دن یہ ذکر ہو رہا ہے، مولا عباس سے بھی منسوب ہے، تو تعزیت عرض کرتے ہیں ان کی بارگاہ میں بھی. اور آج چونکہ ذکر آ گیا جناب فاطمہ بنت حسن کا، تو ان کا بھی پرسہ دینا چاہوں گی کہ انہوں نے کس طرح سے جناب ام البنین کو وہ خبر سنائی اور وہ کربلا کے گواہ کے طور پر یہ کیسے سامنے آئے. یہاں پہ ہم نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بات کا آغاز دوبارہ واپس آ کے یہیں سے کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک اور پھر حاضر ہوتے ہیں. آج 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی
کربلا میرے آپ تک ہم سب تک اگر پہنچی ہے تو ان خواتین کی وجہ سے پہنچی ہے. یہ خواتین آئی وٹنس تھیں, انہوں نے ہم تک کربلا پہنچائی, ان کا بہت بڑا احسان ہے. یزید کا ایک بہت بڑا مقصد تھا صحرا میں, ننگے صحرا میں روکنا, اور ایک ایسی جگہ پہ روکنا کہ جس کے ارد گرد کوئی آبادی نہیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ کربلا یہیں پہ کربلا میں دفن ہو جائے. لیکن لاکھوں سلام ہو ان بیبیوں کو کہ جنہوں نے کربلا قیامت تک پہنچا دی. آپ نے بات کی ناہید جی کہ یزید کا مقصد تھا, میرے خیال میں یزید کے مقصد سے بڑے یزید کا خوف بہت بڑا تھا. خوف بہت بڑا تھا. امام حسین علیہ السلام جیسی روح کو اس جیسے ایک چھوٹے بشر کی اوقات سے باہر سمجھتے ہوئے اس نے اس چیز کو کنڈکٹ کروایا. آپ نے بات کی کہ ان ماؤں کا بہت بڑا احسان ہے. نسل کی آبیاری ہمیشہ ماں کرتی ہے, اور کردار کی جلا جو ہے ہمیشہ باپ بخشتا ہے. اینڈ اس جلا کو اور اس نسل کی آبیاری کو کرنے والے مولا علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا السلام علیہ ہیں. اگر ہم ان دونوں کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم ان ماؤں کو دیکھتے ہیں, جس طرح ردا نے بہت کیٹیگوریکلی آپ کو ہر چیز جو ہے وہ ایکسپلین کیا, مجھے بڑی خوشی ہے بیکاز آئی تھنک ایک بہت لرننگ اینڈ آ جاتا ہے آپ کے لیے. سو آئی فیل کہ اس قدر بڑے کردار ہیں کہ امام حسن موجود نہیں ہیں, ان کی شہادت ہو چکی ہے, مگر ان کے ازواج موجود ہیں, ان کی صاحبزادیاں موجود ہیں, اور وہ شہزادیاں اپنی پھپھی کے لیے کتنا ایک اسٹرانگ ایک کنوکشن ان کی بنی ہوگی کہ بھائی میرا اپنا خون ہے. ایگزیکٹلی 4 بیٹیاں ان کی اس بات. اور آپ دیکھیں گراوٹ کس قدر ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر یہ ڈسکس کریں, اور یہ ہماری اللہ معافی گراوٹ نہیں ہے, ان ذہنوں, ان کرداروں, ان علماء کرام, ان تمام دین کے سو کالڈ اسیران کی ہے جنہوں نے ان کرداروں کی روشنیوں کو ازواج اور بچوں کی تعداد میں الجھ کر ایک آئیڈیالوجی کو ہم سے چھینا ہے. مجھے خود اب ٹو بی ویری آنیسٹ اتنا نہیں پتا تھا ریلیٹڈ ٹو دا کربلا. اٹس بین 3 years کہ جب میں نے اس چیز کو ایکسپلور کرنا شروع کیا کہ بھائی اوکے اٹس سچ اے بیوٹیفل تھنگ اینڈ وائی وی آر سو فار. میں بہت کتراتی ہوں ان چیزوں کو ڈسکس کرنے, کیونکہ آپ مجھ سے بہتر انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں گی اہل سنت والجماعت میں یہ چیزیں ایک بہت کنٹروورشل. اچھا آپ رفاع دین کریں, آپ اہل حدیث ہو گئے, اچھا آپ اہل بیت کا ذکر کریں, آپ اہل تشیع ہو گئے ہیں, نو میٹر واٹ. آپ نے بات کی نا ماؤں کے کردار سے انہوں نے دین یہ پیغام ہم تک پہنچایا. آئی تھنک اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کے نور کے سمیت ہم تک پہنچایا. بے شک بے شک. ردا ایک اور بی بی کا بھی ذکر آتا ہے, زوجہ کا, جن کی 3 اولادیں, ایک بیٹی اور 2 بیٹے کربلا میں موجود تھے, جناب زید بن حسن, عبد الرحمن بن حسن اور ام الحسین. آپ کی والدہ کا نام بھی ام ولد تھا. ام ولد. یہ جو زید بن حسن ہے ان پر بات کرنا چاہوں گی. اوبیسلی یہ تاریخی باتیں ہیں اور وہی کرنی چاہیے جو آپ جانتے ہیں, جو آپ کے علم میں ہے. زید بن حسن سے جو ہے مولا امام حسن مجتبیٰ کی نسل بھی آگے بڑھی, اور یہ مدینہ میں تھے جناب زید بن حسن. اور ان کا کربلا میں جو کردار ہے, ان کے 2 بیٹے جو جناب ام ولد ہیں, ان کے جو ہیں 2 بیٹے کربلا میں ملتے ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کی. لیکن زید بن حسن جو ہیں ان سے آگے امام حسن مجتبیٰ کی نسل بھی چلی, جس میں سے زیدی سید بھی بالکل. اور ردا کچھ روایات میں آتا ہے کہ جناب حسن مثنیٰ سے بھی نسل چلی. بالکل, جن کو حسنی کہا جاتا ہے, حسن مثنیٰ, چونکہ نام حسن مثنیٰ تھا اسی لیے حسنی سید جن کو کہا جاتا ہے. اور جناب زید بن حسن جنہوں نے کہا تھا کہ میں کربلا کا انتقام لوں گا, اور پھر مولا سے اجازت بھی طلب کی, تو مولا نے کہا کہ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جب تم چاہو کہ کربلا کے لیے جو ہے تم انتقام لینا چاہو گے, یا کربلا جو ہونے والی ہے اس کے لیے انتقام لینا چاہو گے. جناب زید بن حسن سے زیدی سید ہیں جو میں انفارمیشن دینا چاہوں گی یہاں پہ, اور حسنی سید امام حسن مثنیٰ سے حسنی, اور ابھی بھی بہت سارے ایران میں حسنی سید بھی موجود ہیں, زیدی سید بھی موجود ہیں. اچھا یہاں پر بات کرنا چاہوں گی جناب ام فروا کا کردار بھی. جی جی ضرور. کہ چونکہ آج جناب قاسم کی بھی بہت سارے لوگ شہادت پڑھتے ہیں, اور جناب 7 محرم کو بھی پڑھا جاتا ہے, ڈفرینٹ وہ تاریخیں لوگوں نے مختص کی ہوتی ہیں. جناب ام فروا کا کردار جو دربار یزید میں نظر آتا ہے وہ بڑا نمایاں ہے. جب شمر قریب آ کے کہتا ہے کہ ایک روایت ہے کہ جو میں یہاں بیان کرنا چاہتی ہوں, روایت اعضاء میں سے, وہ کہتے ہیں کہ جب شمر قریب آتا ہے اور مسکرا کر کہتا ہے کہ ام فروا تجھ پہ تو, جو ہم بات پہلے کر رہے تھے, تجھ پہ تو یہ مطلب فرض عائد ہی نہیں ہوتا تھا کہ تم کربلا میں آؤ اور تم ان مشقتوں کو اٹھاؤ, تم کیوں کربلا میں آئی, اور کیوں اپنے قاسم جیسے لال کو امام حسین علیہ السلام پر قربان کیا. آج دیکھو نوک نیزہ پر قاسم کا سر ہے. یہ مطلب ایک
توہین آمیز جملے جب شمر نے بولے تو جناب فروا اس وقت زمین پر بیٹھی ہیں اور اپنی بیڑیوں کو اٹھا کے راوی کہتا ہے ایک جملہ انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ قاسم مجھے علی اکبر سے زیادہ پیارا ہے؟ اللہ اللہ اللہ. محبت کا انداز دیکھیں. ہمارے خاندان کو ان ہسٹریوں کی ضرورت ہے. ناہیدہ باجی کس طرح سے ضرورت ہے؟ آج بھابیاں بھی گھر میں موجود ہیں, نندے بھی گھر میں موجود ہوتی ہیں, ماحول بڑا عجیب ہے, لیکن ڈسکشنز بھی رشتہ داروں کی نفرت بھر چکی ہے. لیکن ایک دیور کے لیے اور دیور کے بیٹے پر چھوڑ دیں سارے رشتے, امام اپنی جگہ, فرزند اپنی جگہ, لیکن ایک دیور کے بیٹے کے اوپر جناب فروا نو کے نیزہ پہ بلند سر کو کہہ رہی ہیں کہ یہ سر علی اکبر پہ قربان ہونے سے زیادہ مجھے پیارا نہیں ہے. کاش یہ جملے ہمیں, کربلا فقط اور فقط قربانی کا درس نہیں دیتی ہے, کربلا ایک اور قربانی کا درس بھی دیتی ہے جس میں بغض, انا, حسد اور نفرت قربان زندگی گزارنے کے اصول دے دیتی ہے, اسوا دیتی ہے, اخلاقیات دیتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, میں آج مشکل میں ہوں ناہیدہ جان, اور آپ مجھے مشکل میں دیکھ رہی ہیں, تو آپ مجھے کیا دے سکتی ہیں؟ حوصلہ, بالکل, ہمت, کچھ لحظوں کے لیے. ایسا ہی ہے نا, کیا میرے ساتھ اس مشکل میں آ تو نہیں سکتی ہیں؟ لیکن وہ کتنا مشکل وقت ہے کہ کئی سال تک بیویوں کو قید خانے میں رکھا گیا. انشاءاللہ کے سفر میں اس میں بات ہو, قید خانے میں رکھا گیا, اور یہ بیویاں پھر بھی جناب زینب کے درد کو محسوس کر رہی ہیں. بے شک, اپنا درد بھلا کے. وہ جناب سکینہ بنت الحسین کا جملہ اگر میں کہوں کہ مولا سجاد کے پاؤں میں بیٹھ کر جب وہ کانٹے نکال رہے ہیں جناب سکینہ بنت الحسین, تو امام سجاد نے ایک جملہ کہا کہ سکینہ اگر آپ میرے پاؤں سے کانٹے نکال رہی ہیں تو یہ آپ کے پاؤں کے زخم کیسے ہیں؟ اللہ, چھوٹی بچی تھی نا, زمین پر جب بیٹھی تو نکلتے ہوئے کانٹوں کو دیکھ کے امام سجاد کی نگاہ جناب سکینہ کے قدموں پہ پڑی جو چھالوں سے بھرے ہوئے تھے. یہ درد رکھتے ہوئے بھی وہ خاتون, وہ مائیں, وہ بہنیں جناب زینب کی ڈھال بنی رہی. تو جناب زینب کی تحریک کربلا میں جو کردار جناب زینب کا ہے, اس میں سب سے بڑا کردار ان کی بھابیوں کا اور ان کی بچیوں کا بھی ہے, کہ جو بہت نمایاں نظر آتا ہے. بالکل بالکل. مہا, جب 10 محرم یوم عاشور گزر چکا, سب شہادتیں ہو گئیں, اب اس لٹے پٹے قافلے کو سیدہ زینب لیڈ کر رہی ہیں. جناب امام حسن کی ازواج کا ذکر ہو رہا ہے, آپ کی بنات کا ذکر ہو رہا ہے, باقی ہاشمی خواتین کا بھی ذکر ہو رہا ہے. ہم یکم محرم سے تذکرہ کر رہے ہیں, غیر ہاشمی خواتین کا بھی ہم نے تذکرہ کیا. وہاں پہ بوڑھی خواتین بھی ہیں, جوان بچیاں ہیں, معصوم بچیاں بھی ہیں. اچھا, سب نے بغیر کسی حجت کے اور بغیر کسی بات کے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی لیڈرشپ کو قبول کر لیا. میں چاہوں گی کہ جو یہ کردار تھا ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں پلیز. بالکل ناہیدہ جی, آپ نے بہت ساتھ ہی خوبصورت, آج کے موضوع کے حوالے سے آپ نے میسج بھی دینا ہے. بالکل, جزاک اللہ خیر. آئی تھنک بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. اینڈ وین اٹس کم ٹو دا کوشچن کہ آپ لیڈرشپ کے اوپر آپ آئی ہیں, رہنما اپنی ذات میں بولتا ہے, چاہے وہ 2 لوگوں کے گروپ میں ایک لیڈر ہو, چاہے وہ 10 لوگوں کے. اینڈ اگر ہم بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو دیکھیں, ان کا پہلا جملہ ہی آپ کو کھا جاتا ہے کہ وہ یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے کہہ رہی ہیں, یزید تم سمجھتے ہو کہ ہم ہار گئے, ہم تو جیت گئے. میں نے حسن کے سوا کچھ نہیں دیکھا. جہاں پہ صبر کرنا مشکل تھا, وہاں پہ ان بیویوں نے تشکر کر کے دکھایا. آپ دیکھیے, عورت کا عورت سے نفاق یا ایک ہپوکریسی رکھنا, بغض رکھنا بہت کامن ہے. اور مرد کے دل سے شاید اتنی بغض نہیں کھائے گا جتنی عورت کے دل سے کھائے گی. اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فیملی سسٹم سے اویئر کرنے کے لیے تمام رشتے, جس طرح بڑی خوبصورت بات کی رضا نے کہ وہ پھوپھی کے ساتھ کرنی تھی بھتیجیاں, رائٹ, آپ کا فیملی سسٹم اشور کر کے دکھا دیا کہ بھائی مشکل وقت کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آئی تھنک ڈسکشن اگر یہاں پر اسی طرح اینڈ کی جائے کہ آپ کا جو فیملی سسٹم ہوتا ہے, اور اگر آپ کی ڈرائنگ روم ڈسکشن نیگیٹو ہو جاتی ہے تو آپ کا فیملی سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے. وہ رشتوں کی محبت اور اخلاص جو ہمیں ان 72 کے قافلے میں ملتی ہے, اگر ہم اس کو اپناتے ہوئے, میری بہت ریکویسٹ ہے تمام ماؤں سے کہ جب آپ بیٹھ کر بچوں کے سامنے اپنے ہی رشتوں کے متعلق بات کر رہی ہوتی ہے, ان کے دلوں میں بغض پیدا کر رہے ہوتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی, یا ایک نیگیٹیوٹی کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ چیز آپ کو تکلیف دے گی. اگر رشتوں کا عروج دیکھنا ہے تو امام حسن کی
ازواج اور ان کی exactly، بنات میں بالکل، دیکھ لیں. بالکل، بالکل. ردا آج کا ہمارا موضوع چونکہ ازواج امام حسن علیہ السلام پہ تھا, بہت کم تذکرہ ہوتا ہے, بالکل بالکل بہت کم تذکرہ بہت ہوتا ہے. بڑی توفیق ہے یہ, بالکل بہت بڑی بالکل. تو توفیق. آپ سچ ٹی وی کی اس کاوش کے بارے میں, آج کے موضوع کے بارے میں, اور جو ناظرین آپ کو اس ٹائم سن رہے ہیں, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ درس کربلا کا سب سے بڑا درس صبر ہے, اور میں کہتی ہوں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو بھرے دربار میں یزید کو للکارتے ہوئے ایک جملہ کہا, ما رأیت الا جمیلا, میں نے حسن کے سوا کربلا میں بکھرے ہوئے ان لاشوں میں حسن کے سوا کچھ نہیں دیکھا. تو میں اتنا اپنے ناظرین سے کہنا چاہوں گی, جب مشکلیں, غم, پریشانیاں آپ کو گھیر لیں تو اس میں حسن کو تلاش کریں, اس میں خدا کو تلاش کریں. وہ حسن کیسا حسن ہے؟ وہ آپ کی آزمائش کا حسن ہو سکتا ہے, آپ کے صبر کا حسن ہو سکتا ہے, آپ کے پیمانے کو لبریز نہ کرنے کا حسن ہو سکتا ہے. ہماری آج کل کی جو کمزوری ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے کربلا کو فقط ایک داستان, ایک کہانی سمجھ کے سنا ہے, لیکن کربلا نہیں, کربلا کا جو فلسفہ ہے وہ ہے صبر, استقامت, تقوی, بردباری, عاجزی اور انکساری. یزید جیسے وجود کے ساتھ بھی جناب زینب نے اپنے آپ کو جھکنے نہیں دیا. تو آپ کوشش کریں کہ طاغوتی قوتوں کے سامنے, شیطانی قوتوں کے سامنے خود کو کبھی مت جھکائیں. بالکل بالکل. آپ دونوں مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ردا کی بات کو ہی آگے لے کے چلوں گی کہ جہاں پہ فلسفہ کربلا ہمیں صبر, ایثار, قربانی سکھاتا ہے, وہیں پہ رب کی رضا میں راضی ہونے والا دل اللہ پاک اگر ہمیں عطا کر دے تو یہ ایک بہت بڑا سبق اور فلسفہ کربلا ہوگا. ناظرین, انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ کربلا میں خواتین کے کردار کے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.